ایمان کی آزمائش آخر کس حد تک جا سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جو شاید اس سوال کا سب سے بڑا جواب ہے۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ کہانی ہے قربانی کی، صبر کی اور اللہ پر ایک ایسے یقین کی جس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ بس یہ ایک جملہ ہی حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا خلاصہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کی زندگی کوئی عام زندگی نہیں تھی۔ نمرود کی آگ ہو یا اپنے والد کے گھر سے نکالا جانا، ان کی زندگی شروع سے ہی آزمائشوں کا ایک سلسلہ تھی۔ لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف شروعات تھی۔ سب سے کٹھن امتحان تو ابھی آنے والے تھے۔ اچھا، ان تمام بیرونی آزمائشوں کے بیچ حضرت ابراہیم کے دل میں ایک بہت گہری، ایک ذاتی خواہش تھی، ایک اولاد کی تمنا۔ وہ دن رات، ہر لمحہ اللہ سے ایک نیک بیٹے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ 84 سال کی عمر، ذرا سوچئے، اس عمر میں پہنچ کر بھی انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ یہ ان کے صبر اور اس یقین کی گواہی تھی کہ اللہ ان کی دعا ضرور سنے گا۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب ان کی دعا قبول ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آپ تصور کیجئے، ایک باپ جسے 84 سال کے لمبے انتظار کے بعد بڑھاپے میں بیٹا ملے، اس کی محبت کی شدت کیا ہوگی۔ وہ ہر لمحہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رکھتے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی محبت ان کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی تھی۔ تو اب آتا ہے کہانی کا اگلا حصہ، ویران ریگستان میں خاندان۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم آیا جس نے اس بے پناہ خوشی کو ایک بہت ہی کٹھن آزمائش میں بدل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوال بیٹے اسماعیل کو مکہ کی ایک ایسی وادی میں تنہا چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان۔ ایک ایسا حکم جو ناقابل تصور تھا۔ جب حضرت ابراہیم خاموشی سے پلٹے اور جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو کر ان کے پیچھے دوڑیں۔ ان کا دل سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بس یہ سمجھنا چاہتی تھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، ان کا شوہر ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اپنے شوہر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حضرت ہاجرہ ایک لمحے کو رکیں۔ انہیں اچانک احساس ہوا کہ یہ کوئی عام انسانی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تب انہوں نے وہ فیصلہ کن سوال پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا جواب صرف ایک خاموش ہاں میں تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں ان کی ساری مایوسی، ساری گھبراہٹ ایک مکمل سپردگی میں بدل گئی۔ ان کا ایمان پکار اٹھا کہ جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہی ان کی اور ان کے بچے کی حفاظت بھی کرے گا۔ لیکن آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی۔ تنہا اس ویران وادی میں جلد ہی ان کا سارا پانی ختم ہو گیا اور ننھا بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک معجزہ ہونے والا تھا۔ بے بسی کے عالم میں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگیں۔ ایک ماں کی محبت انہیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑا رہی تھی۔ 7 چکر لگائے، اپنے پیاسے بچے کو بچانے کی ایک انتھک بے تاب کوشش۔ اور پھر جب وہ تھک ہار کر گرنے ہی والی تھیں، اللہ کی مدد آ پہنچی۔ جہاں شیرخوار اسماعیل پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، عین اسی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ جی ہاں، یہ زمزم کا معجزہ تھا جس نے ماں اور بیٹے کی زندگی بچائی۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے تیسرے حصے پر، سب سے بڑی قربانی۔ کئی سال گزر گئے، حضرت اسماعیل اب ایک نوجوان لڑکے بن چکے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ ایمان کا سب سے کڑا، سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے۔ ایک رات، پھر دوسری اور پھر تیسری رات، لگاتار 3 راتوں تک حضرت ابراہیم نے ایک ہی خواب دیکھا۔ اللہ انہیں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کی سب سے پیاری چیز تو ان کا اکلوتا بیٹا اسماعیل ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کانپتے دل سے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم بتایا تو سوچئے وہ کیا منظر ہوگا۔ لیکن اس نوجوان بیٹے کا جواب بالکل اپنے والد کی طرح مضبوط ایمان کی عکاسی کر رہا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بیٹے نے بھی خود کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا۔ حضرت اسماعیل نے نہ صرف حکم مانا بلکہ اپنے والد سے کچھ ایسی درخواستیں کیں جو ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ابا جان، مجھے مضبوطی سے باندھ دیں، چھری کو تیز کر لیں اور مجھے منہ کے بل لٹائیں تاکہ آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت آڑے نہ آئے۔
اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے دل پر پتھر رکھا، اپنے بیٹے کو لٹایا اور تیز چھری ان کی گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے نہیں کاٹا۔ یہ ایک اور معجزہ تھا، کیونکہ اصل مقصد جان لینا تھا، ہے ہی نہیں، بلکہ باپ اور بیٹے کے ایمان کی سچائی کو پوری دنیا پر ظاہر کرنا تھا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی جس نے حضرت ابراہیم کو روکا۔ اللہ نے ان کی نیت اور عمل دونوں کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ عظیم امتحان کامیابی سے پاس کر لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے قربانی کے لیے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جسے فدیہ کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ تو اب آخری بات، ایمان کی میراث۔ اس عظیم داستان کا سبق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی ان آزمائشوں نے ایسی لازوال روایات کو جنم دیا جنہیں آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ہاجرہ کا پانی کے لیے دوڑنا آج حج میں سعی کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی کہلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس سب سے بڑی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جو قربانی کا تہوار ہے۔ حضرت ابراہیم کی کہانی ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک باپ کا پیار، ایک بیوی کا بھروسہ اور ایک بیٹے کی فرما برداری، سب کچھ ایک رب پر مکمل یقین کے سامنے سر جھکا گیا۔ یہ داستان ایمان کی گہرائیوں کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک انسان کا ایمان واقعی کتنا اٹل ہو سکتا ہے؟